رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ برادران ملت اسلامیہ، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ سے متعلق اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم فرماتا ہے کہ جب جمعہ کا دن نماز کے لیے پکارا جائے، بس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید اور فروخت کو بالکل بند کرو۔ جمعہ کا دن عظیم دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت دی ہے اور یہ دین مسلمانوں کے لیے خاص قرار دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ سے متعلق بہت بڑی باتیں بتائی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ 8 دن میں ایک بار جمعہ کا دن آتا ہے، اور گویا کہ یہ ہر 8 دن کے بعد ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک عید کا دن ہے۔ مسلمان بہت غافل ہیں، اتنے غافل ہیں کہ اپنے مصروفیت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ جمعہ کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ دن جو ہے وہ دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ ہے جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سب سے افضل و اعلیٰ دن ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید قرار دیا گیا ہے، مگر مسلمان ایسے ہیں کہ اپنے کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، جبکہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ جو جان بوجھ کر 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر میرے اس دین اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دیا ہے، پھر بھی مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کا وصال بھی ہوا، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم مزید بھی ہے۔ یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، سارے لوگ جو ہے اپنے رب کی دیدار کریں گے، بہت ہی معتبر دن ہے۔
اور مگر مسلمانوں نے اس دین کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس متعدد بار آتا رہا اور اس شخص کے بارے میں پوچھتا رہا جو نماز جماعت کو چھوڑتا تھا اور جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں وہ شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ حضور والا، اس آدمی کا کیا حشر ہوگا جو آدمی مر گیا ہے، نماز جمعہ نہیں پڑھتا تھا اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھنے پر بھی یہی ارشاد فرماتے رہے کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اور آپ یہی کہتے رہے، سوال کرنے والا بار بار پوچھتا رہا کہ اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے، کیا رائے ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو آدمی بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ان کو جہنمی قرار دے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج مسلمان نماز جمعہ کی کوئی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں، ذرا ذرا سے کام کی وجہ سے نماز جمعہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بغیر کسی عذر شرعی کے نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی، اس آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے، گویا کہ وہ بہت ہی گنہگار ہے۔ اور جمعہ کا دین تو ایک ایسا دین ہے کہ جمعے کے دن جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جمعے کے دن، ہر جمعہ، جب جمعہ کا دن آتا ہے، ہر جمعے کے دن 6 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اب رب تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم کو کاموں سے فرصت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب تو نے جمعہ کو سالم کر لیا تو سمجھ جاؤ کہ تم نے سارا دن ہی سالم کر لیا۔ میرے دوستو، یقیناً جمعہ کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جمعہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو ایک انعام ہے کہ 8 دن میں ہم نے جتنا گناہ کیا ہے، کم سے کم 8 دن میں ایک بار آ کر خدا کے گھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر، اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر، گڑ گرا کر، آنسو بہا کر، عاجزی اور انکساری سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ انشاءاللہ اپنے رب کریم اور رب عظیم کی ذات مبارکہ سے اس امید رکھیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، انہی کا ذکر کرنا ہمارے مسلک میں عبادت ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مزید ارشاد فرماتے ایک حدیث پاک میں، ذرا غور سے سنیں، کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، جمعہ کا دن یا جمعے کی رات انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ خوش نصیب مسلمان جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن میں انتقال ہو جاتا ہے، اس کی فوت ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو، ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جمعہ کیا چیز ہے، اور اسے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے قبر کے فتنہ سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان جب جمعے کے دن یا رات کو انتقال ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو عذاب قبر کے فتنہ سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی جو ہے نصیب کی بات ہے، مگر پھر بھی ہم مسلمان غافل ہیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے اس کام سے توبہ کر لیجئے، اور جب بھی جمعہ کا دن آئے اس کا اہتمام کیجئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب
اذان جمعے کے لیے دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اپنے کاروبار کو بند کر لو۔ اس احادیث اور قرآن کی آیتوں کی روشنی سے پتا چلتا ہے کہ جمعے کے دن اذان کے بعد دنیاوی کاروبار کرنا ممنوع قرار پایا ہے، اس لیے جمعے کے دن اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنا منع ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اپنے کاروبار کو بند کر دو اور فوراً جو ہے اذان کے بعد جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ اور فوراً جا کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس سے اپنی معافی مانگو۔ اس کے بعد نماز جمعہ جب پڑھ لو تو پھر پوری زمین تمہاری کمائی کے لیے رب تعالیٰ نے انعام میں تمہیں بخشا ہے، پوری زمین پہ پھیل جاؤ اور روزی روٹی کماؤ۔ بے شک رب تبارک و تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ عزت و آبرو جان مال کا محافظ تو رب تعالیٰ ہے، روزی کا دینے والا وہی ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، اور اسی پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اسی پر توکل کریں۔ رب تعالیٰ ہمارا ہر کام جو ہے انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔